اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر سورت نمبر 35 کے بعد سورہ یاسین سورت نمبر 36 22 پارہ آخر رکوع، بس ایک دو رکوع ہے. سورہ یاسین 83 آیتیں، ترتیب میں 36 نمبر پر ہے 36، 36 اور نزول کے اعتبار سے 41 نمبر ہے، اور یہ صورت مکی ہے. 5 رکوع ہے اس میں. یاسین حروف مقطعات میں سے مختلف معنی ہیں کیے گئے، علماء نے کی ہیں. اس سورہ مبارکہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ان کے فضائل ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ قرآن کا دل ہے، قلب القرآن. ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. رات کو کوئی پڑھے اور تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. کوئی غربت بے روزگاری میں شکار ہو، روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھے. ہمارے بزرگوں نے کافی ترغیب دی سورہ یاسین کے پڑھنے میں کہ اس میں حشر اور نشر کا جو ہے واقعات ان کے زیادہ ہیں، اور یہی اصل چیز ہے، یعنی عقائد کی درستگی. اور اسی لیے حالت نزع جب کسی انسان کی شروع ہوتی ہے تو مسلمان اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں. باقی آپ کوشش کریں کہ بالاستیعاب قرآن پاک کی تلاوت کم از کم کچھ نہ کچھ دن میں کر لیا کریں. مین مقصد جو ہے نا قرآن پاک وہ ہے سمجھنا. لیکن ایسی پیاری کتاب ہے، ان کی ایک ایک سورت کی فضیلت ہے. اگر اس پہ آپ کتابیں دیکھیں تو بس پھر فضیلتیں پڑھتے رہیں. اللہ کے کلام کا یہ حق ہے کہ ایک ایک کلمے میں کیا اللہ تعالیٰ نے راز اور رموز اور واقعات، کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو گزرا، جو آیا، جو ہوگا، سب کچھ اس قرآن میں. جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تکاثر عنہ افہم الرجال. انسان کی سوچ کمزور ہے. جتنا انسان اس کے قریب ہوتا ہے ان کے رموز جو ہے انسان پر منکشف ہوتے ہیں. تو فرمایا والقرآن الحکیم ہوتا ہے، والقرآن الحکیم. یہ واو مستانفہ ہوتا ہے. جب واو کے بعد کا اسم مکسور ہوتا ہے، بعض جگہ ہم پڑھتے ہیں والسماء والطارق، زیر آتا ہے. تو یہ واو جو ہے نا، واو کی مختلف قسمیں. یہ واو قسمیہ ہوتا ہے. اب واللہ تو ایمان ہوگا اور اللہ، لیکن اگر واللہ آیا تو اس کا معنی اللہ کی قسم. یہ واو قسم ہوتا ہے. تو یہاں ہے والقرآن الحکیم. اور رب فرماتے ہیں حکمت والے قرآن کی قسم. قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی. خیال ہے کہ رب نے قرآن کریم کی حقانیت آسمان و زمین کی قسم فرما کر بیان کی. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. اور صاحب قرآن کی حقانیت قرآن کی قسم سے معلوم ہوا کہ حبیب اللہ کتاب اللہ سے اہم ہے. اس لیے قرآن کا دیکھنے والا قاری قرآن بن جاتا ہے.
سننے والا سامع قرآن بن جاتا ہے، مرحوم بن جاتا ہے جب کوئی قرآن سنتا ہے، لیکن عقائد و جہان کے چہرے انور کا دیدار کرنے والا صحابی بن جاتا ہے، اس کی شان ہی کچھ اور، ہاں وہ صحابی بن جاتا ہے، بشرط کہ ان کی نگاہیں صدیقی نگاہوں کا منظر پیش کرے، ابو جہل ابو لہب کی نہیں۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے کیا وہ بھی صحابی کہلاتا ہے؟ نہیں نہیں، بس حیات ظاہری تک، ورنہ تو تقریباً ہر دور میں لاکھوں صحابہ ہوتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں میرا دیدار کیا، کیونکہ میری صورت شیطان نہیں اختیار کرے۔ وہ نبی علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ وہ شیطان کسی کی شکل بھی بنا لے، لیکن رسول اللہ محفوظ ہے، وہ ایسے شان والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری صورت نہیں بنا سکتا، اللہ کے نبی کی شان، کیونکہ حسان رضی اللہ عنہ نے کہا نا احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء، اتنے حسین اور جمیل ہیں کہ میں نے آنکھوں نے تو کبھی دیکھا نہیں اور عورتوں نے جنا بھی نہیں ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تو رسول اللہ کی تو انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے میں، علی صراط مستقیم راستے پر، ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو مانا کیا یا اللہ اپنے نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ملتا ہے تو سیدھے راستے میں، ان ربی علی صراط مستقیم، نبی ملتا ہے تو سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ خیال ہے کہ سیدھی راہ پر شیطان بیٹھا ہے، شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، سورہ اعراف میں آیت نمبر 16 میں ہم نے پڑھا، شیطان نے کہا میں ضرور اولاد آدم کے لیے سیدھے راستے میں دین اسلام کے جو عقائد ہے، نظریات ہے، ان میں اولاد آدم کے نظریات بگاڑ کے رکھ دوں گا، میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، پھر آمنے سامنے حملہ کروں گا، پیچھے سے دائیں بائیں سے، اور تو ان میں شاکرین سیدھے راستے پر نہیں پاؤ گے۔ اب وہ بچ جاتا ہے جو تیاری کرتا ہے، جو دنیا میں کوئی بھی مقابلے کے لیے اترتا ہے تو مقابلے کے لیے اترنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ سیکھے، پہلے، اب کسی کو پتہ نہیں، وہ ایسی بس نہ نماز آتی ہے نہ کوئی پتہ نہیں اس کو، وہ کیا شیطان سے لڑے گا؟ شیطان قریب سے گزر جائے گا، بولا یہ کیا ہے، کھلاڑی کے سامنے بولا اس کا ایمان تو میں یوں کر کے لے جاؤں گا۔ تو یہاں وہ سیدھے راستے میں بیٹھتا ہے، اور نبی پاک اور آپ کے خدام اسی راہ پر رہبری اور شیطان کو دفع کرنے کے لیے جلوہ گر ہیں۔ پولیس کی طاقت ڈاکو سے زیادہ چاہیے، تب جا کے مقابلہ ہوگا۔ ڈاکو اور محافظ پولیس اگر وہ طاقتور ہے تو ان کو بھگا دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ پیارے عقائد و جہان، اولیاء اللہ کا علم و طاقت شیطان سے بہت زیادہ ہے۔ رب سیدھے راستے پر ہے، رب ملتا ہے، اور یہ سیدھے راستے کے کیا ہے، راہبر ہے، کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن بہت غالب، بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، تنزیل نازل کیا ہوا ہے، العزیز غالب، الرحیم بڑا مہربان۔ معلوم ہے کہ قرآن رب کے طرف سے آیا اور آہستہ آہستہ تنزیل، انزل جہاں آیا انا انزلنا، تو ایک ساتھ وہ لوح محفوظ سے بیت المعمور پر، آسمان دنیا پر نازل ہوا، لیکن جب تنزیل آتا ہے
تو یہ پھر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں آہستہ آہستہ آیا، اور اوپر سے تنزیل کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا، بیت المعمور سے جیسے جیسے موقع آیا قرآن اترتا رہا۔ لِتُنذِرَ قرآن کے آنے کے مقاصد، تاکہ ڈرائیں آپ قوماً اس قوم کو ما انذر آباؤہم جن کے دادا پردادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ مشرکین مکہ، مکہ کے رہنے والے ان کو ڈرانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ فہم غافلون، تو وہ بے خبر ہیں سے چند مسئلے معلوم، ایک ایک پیارے آقا دو جہان نے ترتیب وار تبلیغ فرمائی۔ پہلے اپنے عزیز و اقارب، سورہ شعراء میں پڑھا وانذر عشیرتک الاقربین، تبلیغ انسان اپنے آپ سے شروع کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں گزشتہ رات ہم نے درس کیا مقتا کا لفظ، ہلاکت، غضب، ناراضگی، تو پھر 4 جگہ سورہ نساء میں 22 نمبر آیات، پھر سورہ مومن میں 34 پتہ نہیں کون سی آیت تھی، پھر سورہ صف میں 3 نمبر آیت۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ بالترتیب، تو فرمایا کہ یہ جو مقتا کا لفظ ہے کہ بہت ہلاکت کی بات ہے کہ آپ ایک بات کرتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا، یہ مقتا کا لفظ ہے، بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ اب بات کرتے اور عمل نہیں کرتے، ممبر پر بیٹھ کے بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں لیکن تقریر کر کے جا کے سو جاتے، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، تیرے وعظ اور تیرے تقریر میں کیا برکت رہے گی؟ اچھا ایسے بڑا بھی مبلغ اور وہ ہوگا لیکن اخلاص نہیں ہے نا، تو ان کے طلباء طالبات، اور وہ کبھی نہ کوئی ایسے آپ کو نہیں ملے گا کہ میں نے اس کی تقریر سے داڑھی رکھی، میں اس کی تقریر سے جو ہے نمازی بن گیا، یہ اس کی بد نصیبی ہوتی ہے۔ مخلص کی نہ آواز اچھی ہوگی نہ بیان اچھا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کو راہ راست پہ لگانے والا ہو جو مخلص ہوتے۔ میرا یہاں ایک مقتدی تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو صلہ رحمی پر تقریر ہوئی، اور بولے استاد جی میں جتنے میری فیملی تھی نا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میری فیملی کا اتنے حقوق ہے، میں ان کے دروازے پر گھر کا میں نے دروازے کھٹکھٹائے، اور ماشاءاللہ پہلے داڑھی چھوٹی، اس کے بعد اچھی داڑھی رکھی، صبح کی نماز ہمارے پاس غالباً پڑھی ہمارے ساتھ، اور عصر میں اس کا پھر نماز جنازہ ہو گیا تھا۔ میں نے بولا کتنا خوش نصیب تھا، کسی پر بوجھ نہ ہونا، ہاں چلتے پھرتے نماز پڑھ کے چلے جانا تو خوش نصیب ہی ہے۔ تو تقریر ڈرانا سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، یہاں بھی لفظ انذار آیا، جو میں کہتا ہوں نا انذار بہت زیادہ ہے قرآن میں۔ آج ایک بچے نے سوال کیا، میرے بولا افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ زیادہ ڈراتے ہیں، کبھی کوئی اللہ والا یہ نہیں کہتا ارے میرے مرید بن جاؤ میں جانوں میرا کام۔ میں نے بولا یار یہ باتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ والے تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ پر اتنا وہ رکھنا کہ میں بھی کامیابی ہوں تو میرے طرف، یہ تو میں نے بولا ہم نے تو یہ ایمان کی نشانی یہ تو ہم نے نہیں پڑھی۔ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے اتنا زیادہ خوف ہے، خوف خدا ہے اس کو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہم تو صحیح حدیث سے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، چاہیے دنیا میں تمہیں دے دوں لیکن دیکھ لینا وہاں پہ پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اگر کسی کا ایمان نہیں تو کیا ہوگا؟ حالانکہ عقائد و جان شافی یوم النشور ہے، لیکن تبلیغ ایسا نہیں کہ ارے بے فکر ہو جاؤ نا میں ہوں نا، ایسے نہیں بتایا، نہیں بولا نماز پڑھو، بے نمازی کی یہ حالت ہوگی، والدین کی خدمت کرو، نافرمان کی یہ حالت ہوگی، حرام نہیں کھاؤ، نافرمان کی یہ حالت ہوگی، ایک ایک، اور پھر شب معراج میں جا کر دیکھا، پھر بھی بتایا کہ دیکھ، جبرائیل امین نے پوچھا جب سزاؤں میں دیکھا، بولے یہ کون ہے، یہ مرد کون، یہ عورتیں کون، یہ تیرے امت کے بدکار مرد ہیں، یہ بدکار عورتیں ہیں، یہ جھوٹے واعظین ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے، تو سب تو دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا نا ہمیں کہ دیکھو ہوشیار رہو،
تو آج چھوٹے سے وہ ہوتے ہیں، بولتے ہیں ارے اس نے بولا اور اس کا مرید تو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے بولا اللہ کا بندہ گمراہ بھی ہو گیا، مشرک بھی ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ کے امتی جو ہے گمراہ بھی ہوگا، اور وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اور ایک پیر اٹھ کے اور اس کی طرف یہ نسبت ہے کرنا نہیں اس کا پیر تو گمراہ. میں نے بولا تو گیا ہو، اس قسم کی باتیں بکواس کرتا ہے. خالق اور مالک جس نے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگ سکتا ہے؟ ہاں. اور ایک عالم اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میرے شاگرد جو ہے نا غلط راستے پہ نہیں چل سکتے. بس اللہ تعالیٰ کی اس میں بلام بن باورا بھی بہت بڑے پہنچے ہوئے تھے، لیکن وہ خود بھی بھٹک گیا. شاگرد تو چھوڑے، وہ خود بھٹک گیا. ہر وقت خوف رہنا یہ ایمان کی علامت ہے. خوف ختم ہو گیا ایمان بھی ختم ہو گیا، اور امید ختم ہو گئی ایمان بھی ختم ہو گئی. دونوں چیزیں یاد ہونی چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء. اچھا دوسری ہے کہ عرب میں حضور سے پہلے نبی تشریف نہ لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور ہی جلوہ گر ہوئے. تیسری یہ کہ حضور علیہ السلام بڑی شان کے مالک ہیں کہ صدیوں کے بگڑے قوم کو ٹھیک فرمایا. سخت مجرم قوم کے لیے بڑے عاقل حاکم کی ضرورت ہوتی ہے. تو کتنے عرصے سے یہ بگڑے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام آئے، خود جو نہ تھے راہ پر دوسروں کے رہبر بن گئے. صحابہ کرام کی پھر شان دیکھیں، اور کس انداز سے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل غارت کو بہادری سمجھتے تھے. حضور جب آئے تو پھر کیا شان بنی. ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپس میں ایسے بن گئے کہ بس شیر و شکر. مسلمانوں آپس میں محبت پھیلاؤ، بس دوسروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ بے خبر ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک ان میں اکثر بات پر بات عذاب کی جہنم کی ثابت ہو چکی. فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ان کے گردنوں پر توق کر دیے. اغلالا توق، ان کے گردنوں میں توق ہو. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے. واقعہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے متعلق نازل ہوئی. ابو جہل نے قسم کھائی، کتنا بڑا بدبخت تھا، کہ اگر میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھوں گا تو ان کا سر کچل دوں گا. اللہ اکبر. جب اس نے عقائد و جہان کو نماز پڑھتے دیکھا تو بڑا پتھر لے کر پیارے عقائد و جہان کی طرف چلا. جب حضور کے قریب پہنچا تو اس کے ہاتھ گردن سے چپک گئے اور پتھر ہاتھ میں لپٹ گیا. اس کا یہ حال دیکھ کر ولید ابن مغیرہ بولا کہ یہ کام میں کروں گا. جب وہ پتھر لے کر چلا تو اندھا ہو گیا، حضور کو نہ دیکھ سکا. تیسرا بولا کہ یہ پتھر مجھے دو. وہ لے کر چلا تو اچانک بدحواس ہو کر الٹا بھاگا اور بولا ایک بڑا سانڈ بیل میرے آگے تھا، اگر میں آگے بڑھتا تو مجھے مار ڈالتا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور اللہ ہوتا ہے. کتنی کوشش کی، بڑے طاقتور تھے، بڑے جنگجو تھے، لیکن قسمیں کھائیں ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، حضور کی حفاظت کر دی. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور انہیں اوپر سے ڈھانپ لیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ کچھ نہیں دیکھ پاتے، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے. حضور مکہ سے نکلے، یہ گھر سے وہ لیے ہوئے، حضور نے وہ پتہ ہی نہیں چلا، ارے وہ اللہ کے نبی ہیں.
ہاں وہ تو بڑے شان والے ہیں۔ اس دور میں بھی اگر رسول اللہ کا سچا غلام ہو اس کا کوئی ایک بال تک نہیں اکھیڑ سکتا۔ وہی آیت 119 سورہ آل عمران، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے مکر و فریب ہم نے کل پڑھا وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، مکر و فریب جو کرتے ہیں کسی کے خلاف، اگر جس کے خلاف سازش ہوتی ہے وہ مخلص ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، یہ خود اسی کنویں میں جو دوسروں کے لیے کھوتا ہے اس میں گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی، من خفر بیرا لأخیہ فقد وقع فیہ وسواء علیہم، برابر ہے ان پر انذرتم، اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرم لا یؤمنون۔ یہ ایسے گستاخ بدبخت ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق سلب کر دی، اب ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے، کیوں کوئی ایمان لائے گا تو اللہ کی توفیق سے، جب اللہ نے توفیق سلب کر دی کہاں سے کرے گا؟ اعمال صالحہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ ڈراتے ہیں انہیں جو اس قرآن کی ذکر نصیحت، ومن اعرض عن ذکری، جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا، جس نے اللہ کی بندگی سے منہ پھیرا، جس نے اللہ کی وحدانیت کو نہ مانا ہو، منہ پھیرا، شرک میں مبتلا ہوا، بے شک ایک معنی یہ کہ بے شک آپ کا ڈرانا فائدہ دیتا ہے انہیں۔ قرآن بھی رحمت، حضور بھی رحمت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِمَنْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن بھی رحمت، حضور بھی رحمت، حضور سے بھی فائدہ انہیں جو یہ کہتے ہیں نا ہمیں کیا فائدہ، بولو ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، صحیح کہہ رہے ہیں نا، بدبختوں کو تھوڑی فائدہ ہوتا ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے نا، ہر زمین کو تھوڑی ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں، جو زمین اس قابل ہو، جو بارش کو برداشت کرے، اب نمکین زمینوں پہلے سے بارش اور اس کا ستیہ ناز ہو گیا۔ تو قرآن پاک تو رحمت ہے، لیکن سامنے والا، ہاں اب مٹھائی تو اچھی چیز ہے نا، لیکن شوگر والا کھا لے تو زہر ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ایسے ایسی مثالیں، تو اللہ نے فرمایا آپ کا ڈرانا انہیں فائدہ دیتے ہیں جو ذکر نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہے ہاں تو وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوتے اور کبھی بدبخت بھی نہیں ہوتے۔ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، عبداللہ ابن عباس نے طرح کہ گمراہ نہیں ہوگا جو اس کو تھامے رکھے۔ یہ ایسے اللہ کی مضبوط رسی ہے، لَن فِصَامَ لَهَا، یہ کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ اللہ قرآن پاک سے ایسے محبت نصیب فرمائے کہ پڑھیں تو بس مزہ آ جائے، سرور آ جائے۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور اللہ رحمان سے بن دیکھے ڈرے، بن دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے نا دنیا میں، ہم بڑے کمزور ہیں، یہ رسول اللہ کی شان ہے ہاں کہ اللہ کا دیدار کیا۔ لیکن اگر ہم ایمان کے حالت میں دنیا سے گئے، اللہ نے اپنے فضل سے اپنی جنت عطا کی، تو وہاں پھر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ کیا دیدار، کہتے یا رسول اللہ کیسے دیدار، کتنا ہجوم ہوگا؟ بولو 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں ہجوم لگتا ہے، کیسے دیکھ لیتے ہو؟ تو اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں، جنت کے نعمتوں سے بہتر وہ نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا اور اللہ والوں کی ہم نشینی۔ کس قدر خوش نصیبی ہے۔ دنیا میں ہم کسی ولی کے پاس جانا چاہتے ہیں، کتنے مشکلات ہوتے ہیں کہ رش ہوتا ہے، کیسے ملیں گے، بڑے انسان سے مشکل، وہاں تو جنت اللہ توفیق عطا فرمائے کہ میں سے اعمال کریں اور نفس و شیطان سے ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت اللہ فرمائے۔
وخشی الرحمن بالغیب، اس طرح کے عذاب آنے سے پہلے عذاب سے ڈرے، اللہ کو دیکھا ہے مگر اس سے ڈرے، یا تنہا میں اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن خواب میں دیدار ہوتا ہے اللہ والوں کو، یہ اللہ کا کرم ہے، اپنا دیدار عطا کر دیتے ہیں۔ 100 مرتبہ اللہ والوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں مگر اس سے ڈرے، یا تنہائی میں جب لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں رب سے ڈرے، خیال رہے کہ رحمان کا غضب بھی سخت خطرناک ہوتا ہے حلیم کے غضب سے، رب کی پناہ اس لیے یہاں رحمان فرمایا گیا کہ ان کی ناراضگی بھی بڑی سخت ہے۔ فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، فبشر سی قواعد مذکر حاضر، اے محبوب پھر ایسے شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، دیکھ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ سے ڈرتا ہے کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، ان کی مغفرت اور اجر کریم کی انہیں کی، ان کے گناہ، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتے گناہوں سے توبہ کرتے اللہ ان کے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ اجر کریم سے مراد جنت اور وہاں کی نعمتیں، معلوم ہوا کہ جنت ملنے کا بڑا سبب خوف خدا ہے اور حضور کی محبت، حضور کی اتباع ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کے محبوب تب بنو گے، محبوب کہہ دو جب بولو میری اتباع کرو گے حضور کو۔ فرمایا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، سب اعمال، آگے اعمال صالحہ بھی بھیجے اور برے اعمال بھی لوگوں نے بھیجے نا، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پیچھے سے مراد کیا؟ اگر انہوں نے صدقہ جاریہ چھوڑا، نیک اولاد چھوڑا، علم پھیلایا، وہ چھوڑا، تو یہ کیا ہے جو حدیث میں ہے کہ من سن سنتن حسنتن، تو وہ قبر میں نیکیاں مل رہے، اور جس نے برائیاں چھوڑی پیچھے، لوگوں کے لیے برے برے کام چھوڑے، لوگ اس کو آگے چلا رہے ہیں، تو پھر ان کی بھی خیر نہیں ہے، تو دونوں کو شامل ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور رب فرماتا ہے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی، احصیناہ ہم نے اس کو گن رکھا ہے، ہاں ایسی روشن کتاب میں جو لوح محفوظ ہے۔ انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کا درس شروع ہوا، آج پہلا رکوع اور 12 آیتیں ہو گئی ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ قرآن پاک سننے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج سے میرے حاضرین دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور سامعین کو بھی کہتا ہوں کہ چند دن کے لیے میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، گھر والی کا آپریشن ہے، وہاں جاؤں گا، انشاءاللہ ہفتہ لگے گا یا 10 دن لگیں گے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہمارا مریض اس کا آپریشن اب کامیاب ہو گیا تو جلدی لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے بھی قرآن پاک کے پڑھنے سے ہمیں بڑا اس قرآن میں اللہ نے ایسے حلاوت، ایسے مزہ رکھا کہ اس کے پڑھنے میں، کیونکہ آپ لوگ تو صرف ایک مرتبہ سن لیتے ہیں لیکن میں پورے دن اس کی تیاری میں لگا رہتا ہوں، تو اس میں عجیب سے پھر جو ہے نا انسان تنہائی میں لوگوں کے سامنے پڑھنے میں الگ ہے لیکن تنہائی میں پڑھنے میں پھر مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، حاضرین اور سامعین کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو مل کر یا اللہ تیری بندگی پیارے نبی کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر